ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، مبعوث فرما، فیہم، انہی میں سے، رسولا منہم، رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، تو پڑھے ان پر تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھائے کتاب، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں تزکیہ کر دے، ان کا پاک کر دے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر 3 دعائیں فرمائیں، اور 3 دعاؤں کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے لیے مانگا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف ہی بیان فرمائے کہ یہ 3 اوصاف اور یہ تعلیم، یہ 3 ان کے مقاصد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو امت مسلمہ کی دعا مانگی کہ وہ میری اولاد ہو، پھر ان کی ہدایت کے لیے جو انبیاء وہ بھی میری اولاد میں سے آئیں، اور ایک خاص رسول جو تیرے خزانے میں بھی تنہا اور اکیلا ہے وہ بھی میری میں آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوائے 10 انبیاء کے تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں سے آئے، صرف 10 ہیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح اور شعیب علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یعقوب کی اولاد سے آگے اسرائیل، یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو باقی تمام انبیاء انہی میں سے آئے۔ اب 3 مقاصد، 3 دعائیں اور 3 ہی مقاصد، تو ان کا راز یہ ہے، سر یہ ہے ان اس دعا کے مانگنے کا کہ امت کی استعداد، امت کے لوگ ہی ان درجوں کے ہوتے ہیں، پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سمجھ نہیں رکھتے، جو دین میں زیادہ فاہم نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں سکتے اللہ کی حقائق کو، حکمتوں کو، مسالے کو، تو وہ عام ہیں، یا تو علیہم آیاتک، وہ عام لوگوں کے لیے پہلا مقصد ہے کہ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے جو نبی میری مبعوث ہو امت میں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے ذرا بہتر ہوتے ہیں، وہ علوم معنی کو جانتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ عام علماء ہیں جو قرآن کے الفاظ و معانی کو، مطالب کو جانتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو ان سے اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا بالحکمہ، اور انہیں حکمت بھی تعلیم دیں، یعنی وہ قرآن کے الفاظ و معنی، شریعت رموز و اوقاف و اسرار و مطالب، مفاہیم، ہر چیز کو سمجھیں، تو وہ علماء مجتہدین فقہاء کرام ہیں۔ اور چوتھا درجہ وہ ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جو آئینے کی طرح ہوتے ہیں، شیشے کی طرح ہوتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات ان پر ایسے پڑتے ہیں، یعنی برکت نبی سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شیشے کی طرح ہوتے ہیں، ان کے جوہر روح اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے برکت نبی سے کہ شیشے کے سامنے جو چیز ہو وہی نظر آتی ہے۔ تو انوار نبوت جو ہیں وہ ان میں منعکس ہوتے ہیں، ان کو رضائل دنیا ختم کر کے فضائل ان کو منتقل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی، رجال بھی اللہ والے، یہ تزکیہ والے لوگ، یہ صوفیاء کرام، یہ اولیاء اللہ ہے جو نبی کی تعلیم کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں جو نبی کا چوتھا مقصد تھا۔ اس تینوں مقاصد کے حصول کے بعد چوتھے مقصد کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے وہ اولیاء اللہ ہے۔ تو یہاں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا،
اب रसूल को आम किया, कि आम रसूल ने नकरा नकर किया, मारफा नकल नहीं किया कि हर रसूल नहीं, वो अजीम शान रसूल, रसूल मिनहुम, अजीम शान रसूल। कि यहाँ उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब इम्तिहानात लिए तो सिले का कहा अब मांगो क्या मांगते हो, महसूस ये होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हमारे नबी को मांगा कि अल्लाह जो तेरे खजाने में भी एक है वो मेरी औलाद में मबूस फरमा दे। तो दूसरा फरमा मिनहुम, उन्हीं में से हो, यानी नस्लन और जिनसन भी वही हो जो औलाद है, यानी जिसके लिए मांगा जा रहा है, जिनको तालीम देनी है उसी जिनस से हो। जब तालीम इंसानों को देनी है तो वो हो भी इंसान। तो ये इंसानियत की फजीलत किस वजह से है कि नबी इंसान है। अगर नबी और खास तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर न होते तो बशरियत का इम्तियाज क्या है। हमारे नबी जिस जिन्स में होते वही जिन्स अफजल है। जब वो जिन्स से इंसानियत में है, अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे महबूब फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, इंसान हूँ। हाँ यूहा इलैया, जो तुमसे मुमताज करती है चीज वो ये है कि अल्लाह ने मुझे वही के लिए मुंतखब फरमा दिया है। तो दूसरा फरमाया रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से हो, यानी उस खानदान से हो। उम्मत मुसलमा को पहले मांगा कि उम्मत होगी तो उसे समझाने के लिए रसूल चाहिए, तो वो मेरी औलाद में से हो। तो बनु इस्माइल और इब्राहिम मांग रहे थे तो इस्माइल की औलाद को बनु मुसलमा बनाया। फिर इस उम्मत मुसलमा के लिए अजीम शान रसूल को मबरूस फरमाने की दुआ फरमाई, तो वो इन्हीं में से, उसी खानदान में से। अल्लाह की आदत मुबारक है कि हर नबी को उसी के खानदान में से मबूस फरमाते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझते होते हैं, खानदान को जानते होते हैं। तो फिर वो उनको उनके बाप दादा मामा पुपी सबको जानते होते हैं, मामलात फहम अदराक को समझते होते हैं। उनको समझाने के लिए उन्हीं में से मबूस किया जाता है। इसी तरह अहले मक्का को समझाने के लिए, औलाद इस्माइल को समझाने के लिए उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता